اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بحیثیت گورنر عراق حجاج بن یوسف۔ خراسان، کوفہ، بصرہ کے لوگوں کی باغیانہ حرکتوں کی سرکوبی کے لیے عبد الملک نے حجاج بن یوسف پر اعتماد کیا اور اسے عراق کا گورنر بنا دیا۔ حجاج صرف 12 آدمی لے کر 1000 میل کا سفر کر کے اچانک کوفہ پہنچ گیا۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پہ نقاب تھا تاکہ کوئی اس سے پہچان نہ سکے۔ حجاج نے اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ مسجد میں پہنچا تو لوگ کنکریوں سے نئے گورنر کا استحصال کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی حجاج مسجد کے منبر پر چڑھا اور نقاب الٹ دی تو اہل کوفہ دم بخود رہ گئے۔ حجاج نے ان کو مخاطب کر کے تقریر کرتے ہوئے کہا، لوگوں، تمہاری ہنگامہ آرائی سے تنگ آ کر اس بار امیر المومنین نے اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد و باغی ہو اور ہر نئے حاکم کے خلاف بغاوت کرتے ہو۔ اب سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سیدھا کر دوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تم پر لعنت بھیجیں گی۔ میں تمہیں تیر کی طرف سیدھا کر دوں گا۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھرا دوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے مہلب کا ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے ہیں تاکہ وہ امیر المومنین کے دشمنوں کی تلواروں سے موت کی نیند سو جائے اور تم گھر میں بیٹھے مزے کرتے رہو۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مہلب کا ساتھ چھوڑ کر آنے والے 3 دن میں واپس پہنچ جائیں، ورنہ تمہارے لیے مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تمہاری بیویوں کے سہاگ برباد کر دوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا تاکہ وہ بھڑکتے پھریں۔ اس تقریر کے بعد حجاج نے تنخواہ تقسیم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا، اگر تنخواہ وصول کرنے کے 3 روز بعد مجھے کوئی شخص کوفے میں نظر آیا تو اس کی گرد اڑا دوں گا۔ یہ تقریر سننے کے بعد اہل کوفہ سختے میں آ گئے اور جن کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں وہ اپنے آپ نیچے گر گئیں۔ اس کے بعد حجاج نے غلام کو حکم دیا کہ وہ عبد الملک کا فرمان سنائے۔ غلام نے پڑھنا شروع کیا، اما بعد، السلام علیکم۔ حجاج نے غلام کو روک دیا اور حاضرین سے کہا، اے بدبختوں، امیر المومنین سلام کہتے ہیں اور تم اس کا جواب تک نہیں دیتے۔ خدا کی قسم میں تمہیں ادب سکھا کر رہوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حجاج نے فرمان پورا ہونے کے بعد تنخواہیں تقسیم کر دیں۔ ایک بوڑھے شخص عمیر بن خیالی نے درخواست کی کہ اس کے بجائے اس کے جوان بیٹے کو فوج میں بھرتی کر لیا جائے۔ حجاج نے منظور کر لیا، مگر جب اسے یہ بتایا گیا کہ یہ بوڑھا قاتلین عثمان میں سے تھا تو حجاج نے اس سے کہا کہ اس بوڑھے سے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے لیے اپنی جگہ کسی اور کو کیوں نہ بھیجا۔ یہ کہہ کر اسے قتل کرا دیا۔ حجاج کی سختی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل کوفہ مہلب کے پاس روانہ ہو گئے اور کوفے کے پل پر چلنے کے لیے راستہ نہیں رہا۔ اب حجاج بصرہ پہنچا، وہاں بھی اس نے ایسی ہی تقریر کی۔ ایک بوڑھا شخص شریک بن عمرو شگری اس کے پاس آیا اور فوجی خدمت سے معذور رہنے کی درخواست کی۔ حجاج نے اسے قتل کرا دیا۔ یہ سختی دیکھ کر اہل بصرہ بھی مہلب کے پاس روانہ ہونے لگے، جو خارجیوں کی بیعت کئی میں مصروف تھا۔ یہ حالات دیکھ کر مہلب نے کہا، ہاں، اب عراق میں ایک مرد آیا ہے
حجاج نے بصرہ کے بعد استقاباس میں قیام کیا تاکہ مہلک کی امداد کرتا رہے۔ اسی دوران حجاج نے اعلان کیا کہ ابن زبیر کے عہد میں وظائف میں جو اضافہ ہوا تھا میں اسے منسوخ کرتا ہوں۔ ایک بار اثر شخص عبداللہ بن جاردب نے کھڑے ہو کر کہا، یہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا اضافہ نہیں ہے بلکہ عبد الملک بن مروان نے بھی اسے برقرار رکھا۔ حجاج کو یہ مداخلت سخت بری لگی اور اس نے جاردو کو قتل کی دھمکی دی، مگر اس وقت مصلحتاً دونوں خاموش ہو گئے اور باقی سپاہیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیرے میں لے لیا، مگر حجاج نے رشوت دے کر بہت سے فوجیوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور بغاوت ناکام بنا دی اور اس کے سرغنہ قتل کر دیے گئے۔ عراق کے لوگ اس بغاوت کی ناکامی سے بہت ڈر گئے اور عراق پر مؤثر طور پر قابو پانے کی وجہ سے حجاج کو تمام مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج نے جب خوارج کے خلاف کارروائی کی تو حجاج نے گورنر عراق کی حیثیت سے خارجیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ پہلے اس نے بحرین، حوازن، ہرمز کے خارجی ختم کیے، لیکن شعیب خارجی کی بغاوت کو سر کرنے میں کافی مشکل پیش آئی۔ شبیب کو با اثر لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے حجاج کو بھیجے ہوئے 4 لشکروں کو یکے بعد دیگرے شکست دی۔ آخر حجاج نے کوفے سے عتاب بن ورقہ کی سرکردگی میں ایک زبردست فوجی بھیجی، لیکن شبیب نے صرف 1000 سواروں کی مدد سے اس لشکر کو شکست دی اور کوفے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حجاج نے خود مقابلہ کیا اور ایک زبردست مقابلے میں اسے شکست دے دی۔ حجاج و اشب کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا اور لڑائیوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ تو عبد الملک بن مروان نے ان فضول جنگوں کو بند کرانے کے لیے اشب کو کچھ شرائط پر صلح کی پیشکش کی۔ اشب راضی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھی نہ ملے اور انہوں نے کہا کہ وہ اہل شام کو شکست دے سکتے ہیں تو صلح کیوں کریں، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ 14 جمادی الاخر 83 ہجری میں آخری معرکہ ہوا اور 103 دن کی مسلسل جنگ کے بعد ابن اشب کو شکست ہوئی۔ حجاج کا فاتحانہ انداز میں کوفے میں داخل ہوا اور لوگوں سے دوبارہ بیعت لی اور جس نے انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ فتح کوفہ کے بعد حجاج نے اعلان کیا کہ جو شخص قطبیہ بن مسلم کے پاس رہ چلے جائے گا اسے تعرض نہ کیا جائے گا۔ بہت سے اہل علم رہ چلے گئے، ان میں شہید بھی تھے جو اپنے وقت کے جہد عالم تھے۔ حجاج نے ان کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ انہوں نے معذرت کے بجائے جرأت عالمانہ سے کام لیا اور حجاج سے بڑی بے باکی سے گفتگو کی۔ حجاج ان کی صاف بیانی سے متاثر ہوا اور ان کو امان دے دی۔ عربی کا شاعر اشع جو پہلے ابن اشب کے ساتھ تھا، جو حجاج نے اسے طلب کیا، پہلے اس نے اس کے خلاف بہت حدت آمیز قصیدے لکھے تھے، اب اس نے حجاج کی تعریف میں پرزور قصیدہ لکھا جیسے اس نے دربار میں سنایا۔ سب نے تعریف کی کہ مگر حجاج نے اسے قتل کرا دیا۔ عراق میں خوارج آئے دن ہنگامے برپا کرتے رہتے تھے، حالانکہ ان کی سرکوبی کی جاتی رہی، مگر مکمل طور پر ان کی بغاوت کا خاتمہ نہیں ہوا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے عہد میں ان کی سرکوبی کے لیے مختلف جنگیں آزمائے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر حجاج کا انتخاب کیا گیا اور اس نے اپنی حکمت عملی اور سیاسی تدبر سے اس پر قابو پا لیا۔ آخر میں مختصر مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت گورنر عراق حجاج بن یوسف نے نہایت کامیاب رہا اور اس نے اپنے
عہد میں ہونے والی بغاوتوں کا خاتمہ کیا اور کامیابی سے دشمن کا مقابلہ کر کے اسے انجام تک پہنچایا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بحیثیت گورنر عراق میں کامیاب رہا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔